زمین پہ بات ہم کرتے ہیں اپنے پیارے آقا کی، فلک پہ ہم غلام مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے۔ تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے آخر حاسدو بولو، تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے آخر حاسدو بولو، جہاں بھی جب میرے حافظ پیا کی بات ہوتی ہے، جہاں بھی جب میرے حافظ پیا کی بات ہوتی ہے، رسول ہاشمی نور الہدا کی بات ہوتی ہے، یہ بزم مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے۔ حاضر مجلس و پردہ نشین خواتین اسلام وفرض امام اسلام و علماء مصطفیٰ مصطفیٰ اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الامین وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ الحافظین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کے سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آج ہم آپ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں کے درود پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ واصحابہ وبارک وسلم، سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم ہے، جس کی توفیق اس کی عنایت سے ہم اور آپ جمع ہو کر اللہ اس کے رسول کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے ہیں۔ مجید اس سے پیش کر آپ نے ایک اچھی تقریر محب گرامی سید ارشد احمد صاحب کی سماعت کی، ان سے بھی پیشتر حضرت علامہ مولانا سجاد برکاتی صاحب کی بھی آپ نے خطاب سماعت کر لی، اور شکر آپ کی شاعری بھی آپ نے سماعت کر لی، اور ریاض صاحب نے 1 گھنٹے میں 1000 مہر انہوں نے بنا بھی دیا ہے، اور میں کچھ آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہوئے کچھ یہاں کے بھولی بسری یادیں تاریخ کے حوالے سے کہ آپ کہاں تھے، کہاں تک پہنچے ہیں، اور کہاں تک گزار ہے آپ کے باطن میں، ملاحظہ کرتے ہوئے میں نے بھی کچھ باتیں سوچی تھی۔ اب وقت دامن یوں نہیں کہ میں سب پر روشنی ڈالوں، بس سیدھا تھوڑی تھوڑی باتیں بزرگوں کی بیان سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اب چونکہ فضائل اہل بیت کی بات آ گئی، اب اسی پر میراث کی بات، اور اسی پر جو ہے ساری موضوعات کے ساتھ ساتھ جب میں نے پہلا پہلا نگاہ ڈالی تو میں نے جشن غوث الورا کا، اب ہمارے حضور غوث اعظم جو پیران پیر ہیں، سب پیروں کے پیر ہیں، ان پر بھی بات ہونی چاہیے۔ جب غلام کی شان یہ ہے تو آقا کی شان، غلاموں کی شان سے آقا کی شان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ منقبت حافظ پاک سماعت کرتے معذور ہو رہے تھے، مجھے اپنا حضور قبلہ کی بارہ یاد آتی ہے کہ وہ مرتبت حافظ پاک کے بعد فرمائش کرتے تھے شعراء حضرات سے کہ حضور غوث پاک کی شان میں کچھ سنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضور غوث پاک کی شان میں جب کلام سنتے تو کیفیت کی بدل جاتی تھی، وقت کی حالت ہوتی تھی۔
نے چاہا کہ تھوڑی دیر اس پر بھی روشنی ڈالی جائے. اب چونکہ کرسیاں خالی ہو رہی ہیں، نیند کا غلبہ بھی آپ پر پڑ رہا ہے اور جگہ ادھر کا محلہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب جو ہے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی دنیا میں آنے کی ضرورت. سال میں ایک بار پروگرام ہوتا ہے، میسج تعلیم دے کر میں جاتا ہوں اور وہاں حضرات بھی آپ کو میسج دیتے ہیں، پھر آپ اسی جگہ پر جم جاتے. یہ جمنا اچھی بات نہیں ہے، ایک جگہ بیٹھ جانا طریقت کی دنیا میں اچھی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت میں بھی اچھی بات ہے. جو پانی جاری ہوتا ہے، جو پانی جاری ہوتا ہے، جاری پانی پاک ہوتا ہے. پاک ہوتا ہے نا. آپ ندی چلے جائیں اور طہارت حاصل کرنا، وضو بنانا ہو تو آپ بے فکر ہو کر بنا سکتے ہیں. اگر اس میں جانور بھی مردار بھی بہتا ہوا جا رہا ہے، ناپاک چیزیں بھی بہتا ہوا جا رہا ہے، آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں. جو پانی جم جائے ایک جگہ، آپ اس کو طہارت حاصل کر سکتے ہیں. تو طریقت کی دنیا میں جاری ہونے کی کوشش کریں. آپ کوشش کریں کہ جو تعلیم ملا ہے جلد سے جلد اس تعلیم پر عمل کرتے، جو ذکر و اذکار ملا ہے اس پر عمل کرتے ہم باطن کو سنوار، ملکوتی طاقت کو بیدار کر سکیں، نفس امارہ کی گھاٹی سے نکل کر نفس کاملہ تک ہم پہنچ جائیں. تو یہ ہماری باڈی جو بنی ہے مٹی سے، بجتی ہوئی مٹی، بجنا غرور رونق تکبر کے علامت. اسی کو دیکھ کر آزادی سجدہ نہیں کریں. اور اسی باڈی میں جو مٹی سے ہماری باڈی بنائی جا رہی ہے، تو غرور، تکبر، رونق، ہرس، طمع کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر میں اپنا روح ڈالوں گا، اس کے اندر نور کا چراغ ڈالوں گا. تم سب سجدے میں چلے جاؤ. سب سجدے میں گئے کہ اللہ ابلیس. کون نہیں گیا؟ جو معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس شے نے سجدے سے روکا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ یا اللہ، تم نے جو پیکر بشی کی تشکیل کی ہے ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، ہم نے مشاہدہ کیا، ہم اس سے بہتر ہیں. ہم آگ سے بنے ہیں، مٹی سے بنے ہیں. میں اعلیٰ ہوں، ادنا کو سجدہ نہیں کرا. فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرشتوں نے کیا جواب دیا کہ باری تعالیٰ، تو نے جو پیکر بشی کی تشکیل کی تھی ہمارے نگاہوں کے سامنے ضرور تھا، تو نے غرور، رونق، تکبر سب اس میں ملا ہے. اب غرور سمجھ رہے ہیں، انسان میں ہے کہ نہیں؟ رونق ہے، آپ میں تکبر بھی ہے. ان بجتی ہوئی مٹی سے خلق الانسان من صلصال، بجنا غرور، رونق، تکبر کے علاوہ. فرشتے کہہ رہے ہیں ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں، مگر تو نے اس پیکر بشی میں ایک کمال چھپا رکھا، تو نے اس پیکر بشی میں نور کا چراغ جلا رکھا. ہماری نگاہ پیکر بشی پہ جا کے رک گئی، ہم نے نور کا مشاہدہ کر لیا، ہم سجدے میں چلے گئے. جس کی نگاہ پیکر بشی پہ جا کے رک جائے وہ ابو جہل، ابو لہب ہو جاتا ہے. اور جس کی نگاہ پیکر بشی سے پار چلا جائے وہ صدیق عمر و علی ہو جاتا. ہر انسان کے اندر دو کمال ہے، یاد رکھیں. آپ کے اندر، سب کے اندر. ایک کا نام ہے ناسوتی طاقت جو 24 گھنٹہ مسلط رہتا ہے، اور ایک ہے ملکوتی طاقت جو دبا ہوا. ابھی آپ علماء کرام کے بیان آپ نے سنا، تھوڑا جذبات ہوئی. صبح کا سورج نکلے گا، پھر این ٹی پی سی بلا رہی ہے، پھر کوئی جی سی بی لے کے دوڑے گا، کوئی ٹریکٹر لے کر دوڑے گا. پھر شام کو آئیں گے تو تھوڑا محفل سما کا مزہ لیں گے. پھر صبح نیند کا غلبہ ہوگا، سوئیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل آسان کر دے رہا ہوں. ابھی یہاں چوک پر جنازے کی نماز ہوئی ہے نا، سب لوگ گئے ہوئے جنازے کی نماز میں. وہاں اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی کہ جلسہ بھی ہے، یہ کام کرنا ہے. قبرستان کے خاص حالی کو دیکھ کر یہاں بہت بھی ہونا چاہیے. یہاں بڑی شدید دھوپ ہے، درخت ہونا چاہیے. این ٹی پی سی سے مانگیں گے، پانی کا انتظام کریں گے. آپ آئے سب بھول گئے کہ نہیں بھول گئے؟ ابھی آپ نے اچھی باتیں سنی ہے کہ ہاں اب اس پر عمل کریں گے. ہم
شان اہل بیت بیان کریں گے، اہل بیت سے محبت کریں گے، اولیاء کرام سے محبت کریں گے، صحابہ کرام سے محبت کریں گے، یہی تو سوادیات ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب ہجر نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول۔ نجم فرمایا صحابہ اور ناؤ کشتی محبت اہل بیت کی مثال ہے۔ مسلول اہل بیت کی کسفی نون من رقبہ آنا نجر و تخلق آنا غرق کی۔ یہ ساری باتیں آپ نے سماعت کر لی، پھر ہمارے جانے کے بعد مشائخ کرام کے جانے کے بعد آپ سب بھول جاتے ہیں، جس نے خاکی کو لے جاتے ہیں دفنانے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی اب مرنا ہے۔ ایسا ہوتا کیوں؟ یاد رکھ لیں جو آپ کو بنایا گیا، اللہ نے جس مٹی سے بنایا، غرور رغبت تکبر دنیا داری سب رکھی اور نورانیت بھی رکھی، تھوڑی دیر کے لیے نورانیت وہ ملکوتی طاقت سر ابھارتی ہے، پھر اس کو ناسوتی طاقت دبا دیتی ہے، پھر انسان وہی کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیے، آپ جاری ہو طریقت کی دنیا میں، لا الہ الا اللہ کا چرب لگائیں، پاس الفاظ کا ذکر کریں اور ہمیشہ فکر آخرت کریں۔ جب سوئیں دن بھر آپ نے کیا کیا ہے، رات بستر میں سو کے آپ اپنی دن بھر کے کاموں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو بہائیں، اس آنسو میں سارے گناہ دھلتے چلے جائیں، تب ملکوتی طاقت پیدا ہو۔ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تقریر بہت، کیونکہ اب تو موبائل ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، بہت بچے ایسے ہیں جو ہم سے بہتر چلانا جانتے ہیں، علماء کرام کی تقریریں سنتے ہیں، لیکن سننے سے پہلے ایک بات میں بتا دوں، اسی علماء کی آپ بیان کو سنیں گے جس کی باتیں اللہ اس کے رسول اور بزرگوں سے قریب کریں، اور جس کی باتوں سے صرف توحید جھلکے رسالت نہ جھلکے، بچنے کی کوشش کریں۔ رسالت پر کام ہو، ولایت پر کام نہ ہو، تب بھی بچنے کی کوشش کریں۔ ابھی بہت سی کرامتیں بھی آپ نے سنی، میں نے دیکھا ہے واٹس ایپ میں میسج کہ بہت سے ایسے بھی کومنٹ اس میں ہوتے جو کرامتوں کو کہانی اور قصہ تک کہہ ڈالا، یہ من گھڑت باتیں کہانی یا قصہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو میں ابھی اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ ولایت کیا ہے، کرامت کیا ہے، اگر کسی نے اس سے انکار کیا تو اس کا حال کیا ہوگا۔ تو بہرحال اپنے اندر مضبوط طاقت پیدا کریں، بزرگوں کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں اور باطن کو بھی سنواریں اور نفس امارہ کی گھاٹی سے نکلنے کی کوشش کریں۔ جب بندہ انفاس سوا سے عبور کرتا ہے تب اس کے اندر ملکوتی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ابھی سبھی کی خواہش ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، چاہتے ہیں نرم راضی، جیسی ہی بندہ مقام رضا پر فائز ہوتا ہے، نفس کاملہ حاصل ہوتا ہے، رب چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے راضی ہو۔ اس کو ڈاکٹر پال فرماتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اس کو گہرائی سے آپ لینے کی کوشش کریں، توجہ مرکوز کرے گا۔ میں رقبے میں بھی بول رہا ہوں کہ جب علماء کرام آتے ہیں ادھر ادھر باتیں ہونے لگتی ہیں، کچھ لوگ محفل میں ہونے کے بعد کوئی آنا جانا کسی کا لگا ہو تو لوگوں کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کی معاملہ نہیں حضور غوث پاک کے خطاب کے وقت لوگ ادھر ادھر دیکھتے، بلکہ خشیت کا یہ عالم تھا کہ جنازے کی لاشیں نکلتی تھی آپ کے خطاب، مگر آج ہم خطاب کرتے ہیں تو کسی کا دل بھی ہلتا نہیں، صرف محجوج ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کوئی علماء آئے، خطیب آئے، چٹکلا سنائے جھارکھنڈی بابا کی طرح، سب محجوج ہوتے، ملتا کیا ہے ایسے تقریر؟ کیا باتیں سمجھ جاتا ہے؟ کیا خدا خوفی آ جاتی ہے آپ کو؟ خشیت آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کوشش کریں دل کا معاملہ صاف، توجہ الہی ہمیں حاصل۔ جب ہم نماز میں جائیں تو حدیث جبریل آقا فرماتے تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو کو دیکھا۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو تو دل میں یہ خیال کر تیرا رب تجھ کو دیکھ۔ مگر نماز میں حال کیا ہے؟ نیت کرتے ہیں کسی میں ہم کو یہ کام لینے جانا ہے، یہ ٹھیکہ لینے جانا ہے، یہ کام حاصل کرنا ہے، نماز میں بھی دھیان ادھر ادھر جاتا ہے۔ محفل کی بات تو چھوڑیے، اور ہے نماز کیا؟ نماز جب آپ کھڑے ہوتے ہیں مصلی دہلیز خدا تو جب آپ کھڑے ہو گئے تو اللہ کے سامنے ہے۔ اب آپ کے سامنے کوئی کسٹمر آ جائے، سودا کرنے والا کوئی آ جائے،
اچھے سے ڈیل کرتے ہیں، وہ بہترین سے اپنی کوالٹی بتاتے ہیں، سودے کا دام ٹھیک بتاتے ہیں. اگر اس توجہ نہیں دے، ادھر ادھر دھیان دے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ باتوں کی سمجھ نہیں رہا ہے، ناراضگی بھی آپ کو ظاہر ہوتا ہے، غصے میں بھی آپ آتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اب دھیان ہمارا چلا جائے رانچی کے مارکیٹ میں، تو بولیے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں، خوش کر رہے ہیں آپ. جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں توجہ اس کی بارگاہ میں رکھیں. ضرورت پڑے تو جالیے مصطفیٰ کا تصور کریں کہ حضور کے روضے پہ کھڑے ہیں، تب نماز معراج میں توجہ کو مرکوز رکھنے کی کوشش کریں. ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، عقیدہ بچانا چاہتے ہیں، تو بہت سی باتیں علماء کرام کے آپ سے سماعت کریں. آئیے اب میں بخاری مسلم کی متفق علیہ ثقہ حدیث بیان کروں. ایمان ہے کیا؟ بہت بار میں نے اس پر خطاب کر دیا کہ ایمان نہ علم کا نام ہے، نہ عمل کا نام ہے، نہ کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے، اور نہ ہی جاننے اور پہچاننے کا نام ہے. ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا نام ہے، تعلق بالرسول، تعلق باللہ. حضور سے جتنا محبت کرے ایمان کے خلاف اور عقیدے کی بلندی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے. اب آئیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے. غزوہ سمجھ رہے ہیں نا؟ جنگ. جس جنگ میں سرکار بنفس نفسی تشریف فرماؤ اسے غزوہ کہا جاتا ہے. جنگ ہو رہی، دشمنوں کی لشکر سے ایک دشمن نکلا. توجہ ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ جنگ ہو رہی ہے، دشمنوں کی لشکر سے ایک دشمن نکلا، حضور کے روبرو آ گیا، فیس ٹو فیس سامنے آ گیا، اور آتی اس نے کیا کہا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ پر ایمان لاؤں گا تو آپ ہمیں کیا دیجیے؟ اس کے جملے پر غور کریں، کیا مانگا تھا اس نے؟ اگر میں آپ کا، کیونکہ مشکلیں مکہ سے تعلق رکھتا تھا، کافروں کی جماعت سے نکل کر آیا تھا، اسلام نہیں لایا تھا. آپ ہی سوال کر رہے ہو کہ اگر میں آپ پر ایمان لاؤں گا تو آپ ہمیں کیا دیجیے؟ جواب میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا، دینا نہ دینا تو اللہ کا کام ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اگر یہ سرکار جملہ کرتے تو ایمان لاتا. جواب میں سرکار نے کیا فرمایا؟ اگر تم مجھ پر ایمان لاتے ہو تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ اپنی سواری پہ سوار ہے، آقا اپنی سواری پہ سوار. باتیں ہو رہی، ہم مانگنے والے کا طریقہ دیکھا، مشکل مکہ کا بھی عقیدہ دیکھا، اور آج بھی کچھ ایسے بد عقیدے ہیں ان کا بھی عقیدہ دیکھ کر ترازو میں تول لے آؤ. مشکل مکہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے آپ ہی کیا کہا؟ اگر میں آپ پر ایمان لاتا ہوں تو آپ ہمیں کیا دیجیے؟ یعنی مشکل مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ دینے والے. اگر آپ کے بچے پڑھتے ہو آپ کے خطیب امام کے پاس، اور پہلے ہی آپ کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ ہمارے امام صاحب بچے کو نہیں پڑھائیں گے تو آپ بچہ بھیجیں گے. جب پہلے ہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ پڑھیں گے نہیں تو ہمارے بچے کو کیا پڑھائیں گے، یہ علم نہیں رکھتے تو ہمارے بچے کو علم کیا دیں گے، یہ قابل نہیں، ہمارے بچے کو قابل کیسے بنائیں؟ بچہ بھیجیں گے؟ ہر گئی. پہلے آپ کو یہ اعتقاد رکھنا ہوگا یہ قابل ہے، یہ عالم ہے، ہمارے بچے کو بھی عالم بنا دیں گے، ہمارے بچے کو بھی قابل بنا دیں گے، تب تو بچہ بھیجیں گے. تو مشکل مکہ کا بھی عقیدہ تھا. یہ ایسے ویسے نبی نہیں ہے، یہ ایسے نبی ہیں جو مانگو عطا بھی کر. آج ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی نہیں دیتے، تو کافر مانگ رہا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چلو. وہ اپنی سواری پہ سوار ہے، آقا اپنی سواری پہ سوار. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب کلمہ پڑھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، داخل اسلام ہو، مسلمان ہو. اب وہ اپنی سواری سے اترنا چاہا. اب کیوں اترنا چاہا؟ یہ حدیث پاک نے کیوں اترنا چاہا؟ اب میرا وجدان کہہ رہا، میرا ذوق کہہ رہا، اگر آپ کو یہ سودا اچھا لگے تو خرید لیں، ورنہ خریدار ہو. مانیں گے اس بات کو کیوں کرنا چاہا؟ جیسی اسلام قبول کیا ہوگا تو دل میں اس کے خیال آیا ہوگا اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تو میں ایمان لا چکا ہوں، اسلام میں داخل ہو چکا ہوں. اب نیچے اتر کر نالے مصطفیٰ کو بوسا تو دے دوں، آقا کے قدم مبارک کو چوم دوں، یا پھر دل میں یہ خیال آیا ہوگا تب تو میں داخل اسلام ہو چکا ہوں، آقا کی برابری نہیں کر سکتا. ادب کا طریقہ ہے کہ نیچے اتر جائے. یہی کچھ سوچ کر سواری سے اترنا چاہا. جیسی اس نے سواری سے اترنے کے وقت پالان پہ پیر رکھا، پیر پھسل گیا، سلپ کر گیا.
جب زمین پر گرا تو سر کے بل گرا، گردن مڑ گئی، روح پرواز، گردن مڑ گئی، وہ یہ روح برین ہیمریج ہو گئی، انتقال کر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل مرتا تو ہم کہتے ہیں مر گیا، اب ہم کیا کہتے ہیں شہید ہو گیا۔ اب اس شہید ہونے والے کے درجے کو کوئی نمازی دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی حاجی دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی حج و زکوٰۃ و صدقات و خیرات کرنے والا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا وہ نماز پڑھ کے آیا تھا؟ بولیے نا، نماز پڑھ کے آیا تھا؟ نہیں۔ روزہ رکھ کے آیا تھا؟ حج و زکوٰۃ کر کے آیا تھا؟ ارے وہ تو اسلام کے خلاف جنگ لڑنے آیا تھا، پتہ نہیں پاک تھا کہ نہ پاک۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا، اب اس کا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ اب اس کے درجے کو نہ کوئی نمازی نہ کوئی حاجی، بلکہ اب اس کے گرد کو نہ غوث و قطب ابدال بھی نہیں پا سکتا۔ اب اس کا درجہ اتنا بلند کیوں ہو گیا؟ جب بصیرت بصارت کی نگاہ سے ملاحظہ کریں گے پتہ یہ چلے گا ایک عمل ہے، وہ کیا ہے کہ چند لمحہ ہی سے، چند وقفہ ہی سے ہی ایمان کی نظر سے مکھ رہے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، ایمان کی نظر سے سرکار کی چہرے کی زیارت کر لی، صحابی ہو گیا۔ اور آقا فرماتے میرے صحابی ستاروں کے مانند، میرے صحابوں کا ایک مشت جو خیرات کرنا لوگوں کے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے زندگی میں اس کے ساتھ وفا نہیں، صرف دیکھا سرکار کو، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، پتہ نہیں پاک تھا کہ نہ پاک، مرشد کو ناپاک ہوتے ہی ہے۔ آقا نے صرف کلمہ پڑھا، ایمان کی نظر سے دیکھ لیا، صحابی ہو۔ اور صحابی کی شان یہ کہ جو صحابی کو دیکھ لے وہ تابعی ہو جائے، جو تابعی کو دیکھ لے وہ تابعی۔ دیکھنے کا یہ مقام اور اعزاز ہے۔ اب جب جنگ ختم ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے فرماتے ہیں میرے صحابی دنیا میں جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو، اس شخص کو دیکھ لو، میں نے جنت کی ضمانت دی۔ ایمان حضور سے تعلق اور محبت ہے، اور ہمارے نبی اللہ کی سب سے بڑی شان، بولیے اپنی زبان سے، سب سے بڑی شان کا نام محمد مصطفیٰ۔ آج توحید پر بڑا زور دیا جا رہا ہے، توحید معتبر نہیں جس میں رسالت ہے، توحید اسلام کے ارکان میں سے، میں انکار نہیں کرتا، اسلام کے ارکان میں سے، مگر وہ توحید معتبر نہیں جس میں رسالت ہے، خدا کا پتہ مصطفیٰ سے چلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی سب سے بڑی شان ہے، بولیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ سب سے بڑی، رب کی سب سے بڑی شان کا نام۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹنا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ابن عباس جو ترجمان القرآن ہے، حفظ الامت ہے، یعنی اس امت کے سب سے بڑے مفتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی محمد مصطفیٰ۔ کسی نے آپ سے پوچھا، ہم نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ ابن عباس تفسیر میں بیان فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم محمد مصطفیٰ۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ ذکر اللہ یعنی اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے بے چین دلوں کو چین ملتا ہے، تو اللہ کا ذکر جس سے دلوں کو چین ملتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ، ذکر اللہ محمد مصطفیٰ، حبل اللہ محمد مصطفیٰ، صراط اللہ محمد مصطفیٰ، اطاعت اللہ محمد مصطفیٰ، اللہ کی عزت کی قسم وجہ اللہ محمد، رب کا مکھڑا محمد مصطفیٰ۔ ایک رب محمد نہیں اور ایک محمد، باقی سب کچھ محمد۔ یہ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ ساری محمد مصطفیٰ کے خیرات۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عالم میثاق میں وعدہ لیا، تمام روح جمع تھا، ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، انبیاء کرام تھے، اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلی، بات ختم ہو گئی۔ اب خاص روح سے خطاب ہو رہا ہے، خاص روحیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا کہ میرا نبی آخر زمان جب تم میں تشریف لے آئے
تم سب ان پر ایمان لانا، تم سب ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ کیا یہ میرا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ تمام نبیوں نے اقرار کیا، اور جب اقرار کر لی تب بھی بات ختم نہ ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے۔ شاہی مہر لگ گئی۔ اب انبیاء کرام کی روحوں نے جب اپنے سروں کو اوپر کیا، آسمان کی طرف کیا، تو کیا دیکھا؟ ایک نور کا بادل سروں کے مسلط ہے، ایک نور کا شامیانہ سروں کے مسلط ہے۔ تمام نبیوں نے عرض کیا اللہ یہ کیسا نور کا بادل میرے سروں پہ مسلط ہو گیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اسی نبی آخر الزماں کا نور ہے جس کا میں نے ابھی میثاق لیا، جس کا میں نے ابھی وعدہ لیا ہے، اسی نبی آخر الزماں کا نور ہے جو سایہ بن کر تیرے سروں پر مسلط ہو گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے ہمارے نبی کی نور کی تعظیم میں اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ تمام انبیاء کرام نے نبی آخر الزماں کی نور کی تعظیم میں گردنوں کو جھکا دیا۔ تو ایک معاملہ کائنات نبوت میں ہوا اور ایک معاملہ کائنات ولایت میں ہوا کہ جب حضور غوث پاک نے بغداد کے منبر سے اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پہ ہے، روئے زمین پر جتنے اولیاء کرام تھے سبوں نے گردن کو جھکا دیا۔ ایک معاملہ کائنات نبوت میں ہوا اور ایک معاملہ کائنات ولایت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی سب سے بڑی شان نبوت الوہیت کی دلیل ہے۔ نبوت الوہیت یعنی توحید کی دلیل ہے اور ولایت نبوت کی دلیل ہے۔ آری بات سمجھ لو، آئی اور آسمان کا کرامت سنتے ہیں نا، کرامت معجزات کا پرتے ہوا تھا، کرامت معجزات کی دلیل ہے اور معجزات الوہیت کی دلیل ہے۔ جس نے کرامت کو کہانی قصہ کا انکار کیا اس نے معجزات کا انکار کیا، اور جس نے معجزات کا انکار کیا اس نے توحید کا انکار کیا۔ آدھی بات سمجھ رہا؟ جس نے ولایت کا انکار کر دیا کہ میں کسی ولی کو نہیں مانتا، گویا اس نے نبوت کا انکار کر دیا، اور جس نے نبوت کا انکار کر دیا اس نے توحید کا انکار کیا۔ توحید ذات باری تعالیٰ کے دلیل ہمارے لیے اللہ کے سب سے بڑی شان کا نام محمد رسول اللہ۔ اسی طرح کائنات ولایت میں حضور غوث الاعظم ہمارے نبی کی سب سے بڑی شان کا نام ہے۔ اور یاد رکھیں ہر نبی اللہ کی شان کا، اور ہر نبیوں کو ولی ملے، آصف بن برکھیا جیسے جیسے ولی ملے جو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ایسے ایسے ولی ملے، مگر سب ولیوں کو ملا کر کسی کو غوث الاعظم نہ ملا۔ کیوں کہ کوئی نبی کوئی ولی جو ہے غوث الاعظم نہ ہوا اور کوئی نبی محمد مصطفیٰ نہ ہوا۔ سب ولیوں کو ملا کر کسی کو غوث الاعظم نہیں ملا، اور سب نبیوں کو ملا کر کوئی محمد مصطفیٰ نہ ہوا۔ ہر نبی کو ولی ملے مگر کسی کو غوث الاعظم نہ ملا، کیونکہ حضور غوث پاک ہمارے نبی کی سب سے بڑی شان کا نام ہے۔ اسی حضور غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں بیان فرماتے ہیں ہر نبی کے نقش قدم پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، جیسی اس کی شان ہوتی ہے اس کا برہان اور آئینہ ولی ہوا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ میرا قدم جد امجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر میرا قدم، حضور غوث پاک کا قدم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے، تو کیا شان ہے۔ اور ہر نبیوں کو امتی ملی، ہر نبی کو امتی ہے نا، کتنے امتی؟ حدیث پاک دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ان جنتیوں کی صف کتنی ہوگی؟ 120۔ کتنی صفیں ہوگی جنتیوں کی؟ اپنے مسجد کے صف کا اندازہ مت لگائیں، وہ کتنی لمبی چوڑی ہوگی اللہ اس کا رسول بہتر ہے۔ سب نبیوں کی امتی کتنے ہوں گے جنت میں؟ 120 صفحے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 40 صفحے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی امتیوں کی ہوگی، وہ بھی جنت میں جائیں گے نا، جو ایمان لائے جائیں گے نا جنت میں۔ تو سب نبیوں کو ملا کر کتنی صفحے ہوں گی؟ ان کی 40 صفحے ہوں گی۔
اچھا آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسٹ 40 کا ڈبل 80 صفحے ہماری امتیوں کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت امتی عطا فرمایا اور حضور غوث پاک کو کثرت مریدی عطا فرمایا. حضور غوث پاک کے مرید اتنا کسی اور کے نہیں، سب پیروں کے پیر غوث آتے ہیں. اس طرح آگے تفسیر میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ معجزات اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جہاں کثرتوں کی انتہا ہو گئی اتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا ہوگا. سب نبی معجزہ لے کر آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر آئے. یہ معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت معجزات عطا فرمایا اور حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے کثرت کرامات عطا فرمایا. رات بھر کرامتیں بیان کرنی، کرامت ختم نہیں ہو رہی. وہاں معجزات کی کثرت ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں کرامات کی کثرت ہے. وہاں امتیوں کی کثرت ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں مریدین کی کثرت ہے. اس لیے کہا جاتا ہے سب پیروں کے پیر غوث اعظم. اگر کسی کو کوئی پیر نہ ملتا، صدق دل سے پکارے یا عبد القادر جیلانی میں آپ کی مریدی میں شامل ہوتا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا دست رحمت اس تک پہنچ جاتا ہے. اگر میرا مرید مشرق میں رہے، میں مغرب میں رہوں، اس کا سطر کھل جائے تو میں مغرب سے سطر پوشی کروں. آپ کا فرمان علی شان ہے کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ توبہ نہ کرے. یعنی دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے. مزید آگے آپ فرماتے ہیں میری مریدوں کو قبر میں منکر نکیر سوال و جواب بھی نہیں کرے. لیکن سب لوگ سنو گے، اب میں بھی ختم کر رہا ہوں. خالی ہو گئی چلیے صبح پوچھے گا کہ کیا بیان کے دیتے تو موبائل آپ کے پاس ہی ہے، دکھا دیجیے گا، آسان اس کے لیے. دیکھیے میرے پاس حضور سے پاک سے نسبت پویتر نسبت بڑی کام کی چیز ہے. قبر میں بھی سوال و جواب سے آسانیاں پیدا. صاحب قلائد الجوائد بیان فرماتے ہیں حضور غوث پاک یہ خود منکر نکیر سے آپ نے سوال کرا. آپ نے سنا یہ بات؟ جب حضور غوث پاک اوصال ہوا، آپ کے عزیز دوست فاتحہ پڑھنے کے لیے جب ان کے قبر پر گئے تو مراقبہ آپ نے کیا. آپ بھی چاہیں آپ کے شجرے میں، آپ کی کتابوں میں ہے مشاہدہ مراقبہ کریں گے تو قبر کے اندر کے حالات آپ پر آشکار ہوگا. مگر آپ لیتے کہاں، کبھی لینے کی کوشش نہیں کی. بس بوتل لاتے ہیں اگر دم کر کوشش کریں گے سب دیکھنے کی تو میت کی قبر میں ہاتھ رکھا. انہوں نے جو بغیر سے فاتحہ حاضر ہوئے کشف کے لیے دیکھا، باتیں شروع کر دی. قبر کی سارے سوالات آپ نے کیسے جواب حل کر دی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر کی منزل سے جو گزر جاتا ہے ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. اب ممکن ہے کہ بڑی ڈیٹ کے برابر آنکھیں ہوتی ہیں، گرجتی آواز میں دانتوں سے قبر کو چیرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، مردے کو جھیوں کو اٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں. آپ ان کے سوالوں کے جواب کیسے دیتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے تم ممکن نکیر سے پوچھ لینا تو میرے سوال کا جواب کیسے دیں؟ وہ حیران ہو کے گھر جو میرا وقت آئے گا تب تو سوال جواب ہوگا. اتنا دن بے چین کیوں رکھ رہے ہیں؟ معاملہ کیا ہوا بتائیے تو صحیح. مجھے غوث پاک فرماتے ہیں صحیح فرمایا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منکر نکیر گرج کی آواز میں آتے ہیں، جھیوں کے مردے سے سوال کرتے ہیں. اسی انداز میں لیٹا ہوا اٹھا کر پوچھتے ہیں میرا رب کون ہے؟ میں نے کہا اسلام کا یہی طریقہ ہے، تم فرشتے ہو، معصوم ہو، نسم ہو، گناہوں سے پاک ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ سلام سے پہلے کلام. اسلام نے تو آنے جانے کا طریقہ سکھایا، اس آداب کے ساتھ آؤ. فرشتے پھر سلام کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری لفظ کو میں نے معاف کی. مسافت میں ہاتھ بڑھایا، غوث پاک نے ہاتھ میں پکڑ لیا، وہ چھوڑا نہیں چھوٹنے لگا. آپ سوچنے کہ فرشتے کمزور ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اتنے طاقت کے مالک ہوتے ہیں فرشتے، اگر چاہیں تو زمین کو پلٹ. ایسے سے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ ایک کا پیر مشرق میں ہے کہ دوسرا پیر مغرب میں. سورت کو نکالتے باہر کا کمزور نہیں ہوتے مگر چھوٹ کیوں نہیں رہا. یاد رکھنا بندہ ذکر کے بدولت اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا
ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے میں اس بندے کا زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. یعنی بندے کی اعضاء میں خدائی طاقتیں آ جاتے ہیں. بندہ خدا کا کلام کر رہا ہے. آپ کا پکڑنا نہیں تھا, رب کا پکڑنا تھا. ہزاریں فرشتے چھڑا لیتے. مجھے غوث پاک میں پڑھنا چاہیے معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں. دوسرے سوال کا جواب ہے, جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانا چاہا تو تم لوگوں نے اعتراض کیا تھا یا اللہ پھر ایسے کو پیدا کرے گا جو خون و خرابہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عالم اعلیٰ تعلم جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو کیا تم ہمارے رب سے زیادہ جانتے تھے جو اعتراض کیا؟ ممکن نہیں کہتے ہیں کہ ہم ہی سے کہیں پوچھ رہے ہیں. سب فرشتوں نے اعتراض کیا. غوث پاک نے ایک چھوڑ دیا, جا سارے فرشتوں کو بلا اور پہلے آسمان باقی ادارے تو جبریل امین سے ملاقات ہوتی. تمام فرشتوں کو ساتھ اکیلے دیکھ کے پوچھتے کہ ارے آج اکیلے دیکھ رہا ہوں, تمہارا ساتھی کہاں؟ تو کہتے اگر میرا ساتھی ساتھ ہوتا تو معاملہ ٹھیک تھا, مگر میرا ساتھی پھنس گیا. صحیح فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے, میں ایسے اسی کو پیدا کروں گا چکر میں ڈال دے گا. مگر موت تھے کہتے ہم بھی گئے تھے اسی طرح کا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح نکالنے کے لیے ایک تھپڑ موسیٰ علیہ السلام نے لگائی, آنکھیں باہر آئی. یہ قرآن کے نص بیان کرتا ہے, قرآن پاک کے 21 پارے میں صحیح فرمایا تھا اللہ. جبریل امین ایسی کیا بات ہوئی, کیا معاملہ ہو. ان کے لکیر میں سے ایک نے کہا کہ جو ہم لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ پھر ایسے کو پیدا کرے گا کہ تمہیں خرابہ کرے گا. وہی سوال کا جواب پوچھنے کی کیا تم لوگوں نے یہ اعتراض کیوں کیا تھا؟ اللہ نے جب ان سے مشورہ لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیا میرے رب سے زیادہ جانتے تھے؟ ہم لوگ ایک بار معافی مانگ چکے ہیں. اور دوسرے سوال کا جواب دیجیے, آپ ہمارے استاد ہیں. جنہیں ابھی کہتے میرے پاس اس کا جواب ہے, اللہ کی بارگاہ سے لاتا ہوں. رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب بندے شیخ عبد القادر اس سوال کا بھی جواب ہے. جاؤ سب کے سب مجھے غوث پاک کی بارگاہ میں معافی طلب کرو. سب حاضر ہوتے ہیں. مجھے غوث پاک نے ایک شرط میں معاف فرمایا, یا اللہ میں ان فرشتوں کو چھوڑتا ہوں جتنے میری مرید ہیں تا قیامت, جو بھی مرید تا قیامت ان سے ممکن ہے کہ سختی سے سوال کرنا چھوڑ دے تو میں آج انہیں چھوڑتا ہوں. نیتا عبد القادر تیری دعا قبول ہو گئی ہے. اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی. مگر اس بات کو بھی آپ یوٹیوب فیس بک پر ڈالیں تو بہت گندا گندا کمنٹ آئے. کم فون کیا تھا دیکھنے کیا کیا ہوا تھا, بہت سی باتیں آتی ہیں. مگر چونکہ اس کو کشف ہوا نہیں, نابینا کیا جانے بینائی کا, اس پار والا اس پار کا حال کیا جانے. زلیخا بھی بدنام ہوئی, لوگوں سے مسئلہ پوچھتی تھی اس بدنامی سے کیسے نجات ملا. ایک عالم کے بلا نے کہا تھا کہ زلیخا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ارے جو تم نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دو. اب دکھانے کا معاملہ کیا ہوا کہ انگلیاں کٹ گئی, بشیت کا بھی انکار کر دیا کہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا. تو جب تک دیکھے نہیں تھے 1000 سال دیکھ لیا مسئلہ آ رہا, تو جو مشاہدہ کرتا ہے جو کی صحبت سنگت میں رہتا ہے اس کو یہ باتیں معلوم کشف کے ذریعے الہام ہوتا ہے. بہرحال حضور غوث پاک سب پیروں کے پیر ہیں, جو بھی نسبت صدق جسے پکارتا ہے ان کی محفل سجاتا ہے. یہاں بھی کامیاب, قبر میں بھی کامیاب, قیامت میں بھی کامیاب. اور جو کوئی کہے کہ نہیں میں چشتی ہوں, یاد رکھ لے چشتیہ سلسلہ بھی قادریہ سلسلہ شجر قادریت کے درخت کا پھل ہے. جب حضور غوث پاک نے فرمایا تھا میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے, حضور خواجہ غریب نواز خراسان کی پہاڑ پہ چلا فرمایا. آپ نے کیا فرمایا؟ بل آئینی اور آسر, یہ یا غوث اعظم آپ کا قدم صرف گردن پر ہی ہو بلکہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. تو چشتیہ بھی سمجھیے قادریہ ہی سفید. کوئی کہے گا میں سروردی ہوں تو شیخ صاحب بھی سروردی, ابھی 7 سال کے بعد سارے علوم حاصل کر لیے. جب ان کے والد میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے تو میرا بیٹا سارا علوم حاصل کر لیا ہے, اب علم معرفت اس کو سکھا دے. حضور غوث پاک نے شیخ صاحب کی سروردی کو سینے سے لگایا اور پھر پوچھا بتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ جواب دیتے ہیں بس اتنا مجھے معلوم ہے کہ کچھ معلوم ہے, اتنا پتا ہے کہ کچھ پتا نہیں.
آپ نے فرمایا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، جب تختی پر کچھ لکھی جاتی ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، اب تک جو چیزیں لکھی گئی تھی ان میں ظاہر تھا، اب میں اس میں ان میں باتیں لکھوں گا۔ پھر جیسی آپ نے ان کو سینے سے لگایا، آپ فرماتے میرا سینہ علم کا گنجینہ بن گیا، ڈائریکٹ آپ کو فائدہ ملا۔ ایسی ایک واسطوں سے حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند سے جو نقشبندیہ سکتا ہے، ایک واسطوں سے غوث پاک سے جا کر مل جائے گا۔ باقی چھوٹے چھوٹے سلاسی کی جب ہم بات کریں تو کئی گھنٹوں کا خطاب ہو جائے گا، چاہے رفاعیہ مرشیشیہ جو عرب کنٹری میں مشہور ہے، ایک دو واسطوں سے آپ حضور غوث پاک سے جا کے ملا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سب پیروں کے پیر غوث اعظم، سب پیروں کے پیر غوث اعظم، ان کے نسبت سے اس محفل کو سجایا جائے۔ اور فائدہ کیا ملے گا کہ جب کل قیامت کا دن آپ کے پاس ایک نیکی گھٹ رہا، آپ مانگیں گے کوئی دے گا، کسی کے پاس ایک نیکی، کسی کے پاس ایک پاؤ، کسی کے پاس 1 کلو، کسی کے پاس ٹن من کنٹل بھر ایک کیا گھٹ رہی ہے، کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ اور سارے رشتے جو دنیاوی رشتے ہیں کل قیامت کے دن یہ سارے رشتے دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ خود ملاحظہ کر لیں، آپ دنیا کے معاملات میں آپ کو 10-20 ہزار کی ضرورت ہو اور کسی سے آپ مانگنے جائیں، اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں دیتا ہے، کیا دوستی قائم رکھتے ہیں؟ کچھ درار پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ کیا رہا اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے، آپ دوسرے ریاض سے مانگے اور پیسہ رکھتے ہوئے نہ دے تو رہتی ہے محبت، کچھ خلیش ضرور آتی ہے۔ کل قیامت کے دن بیٹا باپ سے مانگے گا کہ ایک نیکی دے دو، کہے گا نہیں، بیٹا باپ کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، عزیز و قریب رشتہ دار جس سے بھی آپ مانگے کہے گا لا علیاؤں آج کچھ نہیں۔ اب ایک نیکی کے سبب کوئی جہنم میں جا رہا ہو، بزرگان دین پر نگاہ پڑ جائے گی، اللہ والوں پر نگاہ پڑ جائے گی، پکار اٹھے گا بندہ کہ حضرت ایک نیکی کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، آپ ہماری امداد کے لیے، میں دنیا میں آپ کا چرچا کرتا تھا، آپ سے محبت رکھتا تھا، آپ کی خدمت کیا تھا، ایک نیکی کی سبب ہمیں جہنم میں لے جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تو اللہ والے نیکیاں بانٹنے شروع کر دیں، نیکیاں بانٹتے بانٹتے نیکیاں بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم لوگ جب پہنچیں گے تو نیکی نہیں ہوگی، کہیں گے ایسا کرو اپنا گناہ ہمیں دے دو، گناہوں کا انبار جمع کر لو۔ رب تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا کیا تجھے جہنم چاہیے؟ وہ خاشان خدا وہ اللہ والے عرض کر کے مولا جہنم تیرے نافرمانوں کی جگہ ہے، ہم تیرے نافرمان نہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا پھر تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ وہ عرض کریں گے مولا جنت تیرے طلبگاروں کی جگہ ہے، ہم جنت کے بھی طلبگار نہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا پھر تجھے کیا چاہیے؟ وہ عاشق پکار اٹھیں گے یا اللہ جس دن سے ہم نے یہ مدعا سنا تھا ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کا اپنا جلوہ دکھائے گا، اس دن سے ہم نے آرام کے لیے بستر سے پیٹھ نہیں لگایا تھا، ہر وقت تیرے ذکر میں تیرے عبادت میں لگے رہتے تھے، قائم اللیل اور قائم الدہر رہتے تھے کہ ایک دن مولا کا مخرہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ یا اللہ تو آج اپنا نقاب اٹھا، آج اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ کے جلووں میں گم ہو جائے گا، جس کو عالم مجید کہا گیا۔ عالم مجید جلوہ کا ہوگا، دیدار کا ہوگا، وہ اللہ والے اللہ کے جلووں میں گم ہو جائے گا۔ ان سے نسبت دنیا میں بھی کام آئے گی، کل قیامت میں بھی کام آئے گی۔ نسبت خالی کر رکھے، جو فرمان جو ارشادات آپ کو بتائی گی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہر وقت خدا سے ڈرنے کی کوشش کریں، کوئی بھی کام کریں دل خود ہی جج ہے، اس سے پوچھ لیں کہ برا ہے کہ اچھا ہے، جو آپ کو دل میں جو باتیں کھٹ گئے سمجھ لیے برائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ جس بات سے آپ سمجھ جائیں کہ اللہ اس کے رسول کے لیے میں کر رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کام کو بے جھجک کیا کرے، غریبوں پر نگاہ رکھیں، غریبوں کی امداد و نصرت کریں، بھائیوں کو پھر بھائیوں سے محبت رکھیں۔ شجرشپ میں یہی تو بتایا گیا ہے کہ پیر بھائی سے محبت کرنے سے پیر کی محبت زیادہ ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ ہم پیر صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، میں نہیں مانتا، کتنا آپ ہاتھ پاؤں چنگلے دبا لیں، بلکہ پیر بھائی سے محبت کریں گے تو مجھے یقین ہوگا کہ پیر کی محبت ہے۔ اگر پیر سے محبت ہوگی تو پیران پیر سے محبت ہوگی، رسول اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی معرفت آپ کے دلوں میں ہوگی۔ اس لیے جن لوگوں نے اپنے دل کو جلایا ہے، 12 برس دادا سرکار نے چلا کی ہے، لوٹے تھے تو کتنے مسائل تھے، آئین حافظ پر کرتے تھے، روزے پر تھے۔ ایک مسجد میں آپ نے قیام کیا تھا، کسی نے استنجا خانہ میں بیت الخلا کر دیا، الزام بھی لگایا گیا، پھر بھی آپ سہ گئے۔ تراویح کے وقت حافظ
صاحب تھے جو پڑھا رہے تھے، انہوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا، نہیں جو ہے افطار بھی نہیں پوچھا، غلطی کر رہے تھے تو آپ ہی لقمہ دے رہے تھے۔ بعد میں بڑا ان کو احساس ہوا کہ میں نے تو بڑا غلطی کی ہے، اور ان سے ہی آپ نے خطاب فرمایا کہ 3 دن سے میں یہاں ہوں، کبھی تمہیں کچھ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، میں ببول کے پتوں کو کھا کر روزے سے چل رہا ہوں، اور جب میں کچھ کھایا نہیں تو بیت الخلا کیسے کروں گا، الزام بھی لگایا گیا۔ تب انہیں خیال آیا کہ میں نے کیا جفا کیا، سب کو سہتے ہوئے گئے اور اپنے ایک مرید کو تعلیم دیے تھے جنہوں نے پیر دباتے ہوئے کہا تھا حضور میں اچھا کام کرتا ہوں، برا نتیجہ نکلتا ہے، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو دنیا کا یہ معاملہ ہے، دنیا میں انسان آیا ہے، اللہ نے بڑی اچھی صورت میں بنایا، پھر اسفل سافلین گڈھے میں ڈھکے دیا، یعنی جب ہم بنائے گئے تو احسن تھے، دنیا کے الجھنوں میں الجھائے گئے تو اسفل ہو گئے، اسفلوں میں جو بچائے گئے وہ مومن ہو گئے، اور مومنوں میں جو سنوارے گئے وہ صالحین ہو گئے۔ یہ دنیا الجھنوں کی جگہ ہے، یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا سامان ڈھو دیتا ہے، کوئی ہم آپ کو فوراً مزدوری مل جاتی ہے، کسی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے ہفتہ میں مزدوری ملتی ہے، کسی کا مہینہ فکس ہے، سب کو اس کے حساب سے مزدوری مل جاتی ہے۔ میں نے تو بار بس کی اس کی مزدوری اللہ کی عبادت کی تھی، مگر میں نے کچھ طلب نہیں کیا، مگر جب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوا تو میرے شیخ کی ذریعے ایسا نوازا کہ ہماری دنیا بھی سنور گئی، آخر بھی سنور گیا، اور کریم نواز کا آستانے پہ خط قدرت سے میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے بزرگوں سے محبت کریں، انشاءاللہ فیض ملتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ پہلے فیض ملتا تھا، پہلے روحانیت ملتی تھی، کسی پاسدار میں حلاوت ملتی تھی، اب نہیں، مگر آپ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم نے مانگنے کا ڈھنگ ہی بدل دیا۔ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا تو معاذ اللہ تعالیٰ بوڑھا نہیں ہو گیا، یا اس کے رسول کے خزانے ختم نہیں ہو گئے، اللہ کی رحمت آج بھی برس رہی ہے، گنبد خضرا کا فیض آج بھی برس رہا ہے، مگر ہمیں لینے کا شعور نہیں۔ جس طرح اللہ اس کے رسول صحابہ کو نوازتے تھے، آقا صحابہ کرام کو فیض عطا کرتے تھے، آج بھی پردے کے پیچھے سے عطا فرما رہے ہیں، وہ بھی پردہ ہے تو ہماری نگاہوں کا نہیں بلکہ ہماری نگاہوں کا ہے، مصطفیٰ کی نگاہوں کا نہیں ہے۔ اگر وہ ہم آنکھ پیدا کر لیں تو آج بھی آقا جلوہ دکھانے کو تیار ہے، آج بھی اگر سچی عقیدت رکھیں گے ہم یہ بات کا دیدار بھی ہوگا، ان کی نسبت سے آپ کو فیض بھی ملے گا، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گا، اور آپ حق و باطل کا امتیاز بھی کریں گے۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنی خطاب کو ختم کر رہا ہوں۔ کل کا بھی پروگرام ہے، کافی لوگ کے چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ چہرے کا جغرافیہ بدلا ہو، بہرحال کی باتیں میں نے بتائی، دعا ہو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما کر آئندہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کی تصاوف کو بدور فرما کر آپس میں محبت کی اتحاد عطا فرمائے۔